अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान की सीरीज़ के 11वें दिन में आप सबको खुशामदीद। आज का मौजू है सब्र। इसके मुतालिक आज क़िरात पढ़ेंगे सैयद इफ़राज़, हदीस पेश करेंगे हमद असलम ख़ान, वाक़या बयान करेंगे अयमन ख़ान। जज़ाकल्लाह खैर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز جان، مال یا کوئی عزیز میں اس سے واپس لے لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت کرے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومن بندے کو تسلی اور خوشخبری دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنی کسی محبوب ترین چیز کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرے، چاہے وہ جان ہو، مال ہو یا کوئی عزیز ہو، اور اس پر صبر کے ساتھ اجر کی نیت کرے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں خاص طور پر مشکل وقتوں میں صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا سبق دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر والا بنا، آمین۔ جزاک اللہ خیر، مبارک اللہ فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جسے مال و دولت، زمینیں، اولاد اور صحت، مگر اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ان تمام نعمتوں کو واپس لے لیا۔ ان کا سارا مال اور دولت ختم ہو گیا، ان کے بچے ایک حادثے میں وفات ہو گئے، وہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ ان کے قریب آنے سے گھبرانے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان تمام مشکلاتوں کو انتہائی صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ وہ اللہ کے سامنے کبھی شکایت نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے تھے۔ ان کا مشہور قول تھا، اللہ نے یہ نعمتیں دی تھی اور اسی نے واپس لے لی، میں اپنے رب کے فیصلے سے راضی ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، مگر ان میں صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا مومن کا شفا ہے۔ صبر کا نتیجہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کی صورت میں نکلتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔